Islamic Library, enlightening about religion. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ دوم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر اہل شہر کے فقید المثال استقبال اور جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، نے اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اور ضابطے کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو گئے اور کسی قسم کی کارروائی سے گریز کیا۔ مسلم یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش و خروش بڑھ رہا ہے، اور ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور ایک مکار و عیار شخص عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ کر خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے وقت میں شہر میں داخل ہونا چاہیے کہ شہر کے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تاکہ وہ بے خطر اور اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس پہنے ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر نعرہ ہائے مسرت بلند کیا۔ ابن زیاد مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے، مگر اس وقت مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر نہ کھل جائے، یہاں تک کہ دارالعمارہ میں داخل ہو گیا۔ صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر سنایا اور یزید کے ظلم و جبر سے اہل کوفہ کو ڈرایا۔ دوسری طرف ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک فوجی دستے کے ساتھ ام ہانی کے مکان پر بھیجا، اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا اور کوفے کے تمام رؤساء و عمائدین کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر باہر نکلے، جس پر آپ کے ساتھ لگ بھگ 40,000 افراد نے قصر شاہی کا محاصرہ کر لیا۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا، اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ اس کے باوجود کہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت مکمل طور پر آشکار ہو چکی تھی، پھر بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو کے ذریعے صلح کی صورت پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہونے پائے۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء و عمائدین، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھوں میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر زور دیا، اور انہیں ڈرایا کہ یزید ناپاک قتل و غارت گری کے ساتھ تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط کر لے گا۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام تک حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی ساتھی ان کے ساتھ نہ رہا۔ ہزاروں خطوط اور التجاؤں سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا، اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرہ پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں اپنی بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے۔ کدھر جائیں، کہاں قیام کریں؟ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں سلائیں؟ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب بسری کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور تشریف آوری کی التجا کی، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا
اور تشریف آوری کی التجا کی اور اس بد عہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بھیجی ہوئی تحریر پر شرمندگی انہیں علیحدہ سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ است حسین